ایم فل ان ہسٹری ہیں اور ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ بھی، کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. جناب پروفیسر حسن رضوی صاحب. انسان فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. ادب جو کہ انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، غالب نے انسان کی عکاسی جو کی ہے. بس کے اشارہ ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں، آپ انسان ہوا. یعنی آج آدمی تو ہے مگر انسان نہیں ہے. انسانوں سے بھری ہوئی دنیا میں انسان بہت کم ملتے ہیں. غالب نے جعفر نے بھی انسانوں میں انسان تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر دونوں آدموں نے ایک ہی تقریر کا معلوم کیا، آدمیت یا انسانیت، جو کہ انسان کی روح ہے جس کو ہم دوسرے معنوں میں احساس سے تعبیر کرتے ہیں. آج کے دور میں شاید درد احساس بن چکا ہے، مگر آج بھی اگر احساس ہمیں روح کو کسی وجود میں دیکھنا ہو تو یقیناً سے ننجر نہیں ہے. ان کا کبھی نام ننجر ہے، ان کا وطن اس احساس سے ریز ہے. بے نظیر ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے چشم چراغ ہیں کہ جنہوں نے ہر دور میں خود تکلیف میں رہ کر انسان کو اذیت سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی، انسانی سے چھپے ہوئے احساس کا عمل ہونا پیش کیا. جب میں نے شعوری طور پر آنکھ کھولی تو مجھے نظر نظری کی ایک لکھائی سے ہٹکا کے ایک بہت بڑے تقریر اور حدیث گھرانے کی روشن چراغ دکھائی دی کہ جن کو دیکھ کر لوگ اپنی مصلاحات اور روحانی راستہ درست کرتے ہیں، جن سے جامع مسائل کے حل کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. بات اگر کھول کر بیان کروں تو نظر نظری سید فضل حسین شاہ فضلان احمد ہیں، جو کئی دہائیوں سے لوگوں کے لیے مشکل راہ ہے. حالات و زمانے کے ساتھ ساتھ علمی اور روحانی سفر کی مناظر میں رہ کرتے رہے. یہ گانا آج بھی اپنی مثال آپ ہے. پیر سید فضل حسین شاہ کے اس کے حالات اور روحانی مرتبے کا اثر ہمیں ان کی اولاد میں نظر آتا ہے، جن میں سے نظر نظری اور ان کے بڑے بھائی سے اجاز حسین شاہ صاحب، جنہوں نے توارث میں ملے ہوئے شرط مستقیم پر عمل کیا اور کبھی اس رستے سے نہیں ہے. اس بات کی شہادت ان کے نہ صرف اقربا دیتے ہیں بلکہ ماتحت اور غیر بھی دیتے ہیں. نجم نظیر کی کہانیوں میں احساس خالق اور دنیا میں پیار ہے اور کہیں اعلیٰ ترین انسانوں کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے. ان کی سب سے بڑی وجہ شاید یہی ہے کہ انہوں نے پچھلی صدی کے انسانوں کے آخری دور پر دیکھا ہے اور نئی صدی کے انسان بھی اس کے سامنے ہیں، جن سے احساس یعنی انسانی روح کا پیر ہے. جیسا کہ ناصر عبدالعزیز کہا تھا، کن بھی دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، کن بے دلوں میں دلوں میں پھینک دیا احساس نے، آنکھوں میں جن کی لوگ نہ باتوں میں تازگی. شمیم حنفی کہتے ہیں کہانی کا طرز دراز سے ٹوٹ رہا ہے. وہ کہانیاں اور کردار جن کو سن کر اور پڑھ کر آئندہ آنے والے وقت ہمارے بچے معاشرے کا وقتی رکن بنتے تھے، بس قسم سے ناپائید ہو چکے ہیں. پھر مجھے ایک گلوچی کا اور یاد آ رہی ہے. کہانی ہمارا تعلق آسمان سے جوڑتی ہے، مگر شبھی قسمت ہم وہاں سے بھی ٹوٹ رہی ہے، یعنی روحانی سفر ختم ہو رہا ہے. نجم نظری اپنی کہانی کی وجہ سے ہمارا تعلق رات اور آسمان سے جوڑنے کی صحیح آخر میں مصروف دکھائی دیتا ہے. اب چاہتے ہیں مجھے سنت کے بارے میں گفتگو کریں. سائیں بابا کے روح میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ایک ایسے مخلوقات انکاری مخلوقات پر کیسے شکر رکھتا ہے، مگر وہ انسان کو شخصاً عناصر کے ہاتھوں سے جانور کو قیمتی جانور کو یتیم کی حالت میں چھوڑ جاتا ہے. قصور صرف اتنا ہے کہ اللہ مخلوق سے پیار کرتا ہے اور لوگوں کو سر مستقیم کا درج دیتا ہے، مگر دستگر دین کی آڑ میں اس کے عشق صحیح اور خدا میں حق کو ہمیشہ بھی گوش کر دینا چاہتے ہیں. اس کہانی میں واقعہ کا درد ملتا ہے کیسے ایک قدر پوری انسانی کا قدر ہوتا ہے. بے بی کی روح میں حقیقت ایک ایسا انسان دکھائی دیتا ہے جو واقع میں اگلی نسل میں تمام بہترین رویات منتقل کرتا ہے. آج یورپ تعلیم کے طریقہ کار پر زور دیا ہے. نجم نے اس حالات سے پردہ اٹھا کر تہذیب کو بہترین تہذیب کے طور پر دکھایا ہے کہ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہماری عظیم نظم الشاہ رویات کا حصہ ہے. جو رویات جو ماں کی گود میں قربان چڑھتی ہیں کیونکہ ماں کی گود پہلی درگاہ ہوتی ہے. اس کہانی میں مصنف نے دلکش انداز سے امکانی کوشش کی ہے کہ ایک عورت ہی ماں کے روپ میں احساس اور ہمدردی کو دنیا میں ختم ہونے سے بچا سکتی ہے. خورشید بیگم یا سعید بیگم جیسے کردار دنیا سے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی ہماری خواتین کی اس مختصر کہانی ہمیشہ زندہ رہنے والی کردار سے بہت کچھ کشید کرتی ہے، اگلے نسل کو ایک درست سمت مہیا کر سکتی ہے. جیسے صدقہ خیرات اور انسانیت سے پیار کرنا ہوگا. محبت ایک ایسا دلی جذبہ ہے جو ہماری کشمکش میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، جو ہمیں کشمکش میں ضرور مبتلا کرتا ہے. سماج کی بنائی ہوئی مذہب کے نام پر مذہب کے نام چار بھائی باغی بن کر توڑ دیں یا پھر اس کے اندر رہ کر اخلاقیات تمام مطالعے پورے کیے جائیں اور قربانی دے کر کیا جائے. یہ جملہ شاید بندہ مثبت کے بغیر بندہ رہ سکتا ہے مگر عزت کے بغیر. یہ اسی جذباتی کشمکش کی آواز ہے جس کے موجود مضبوط ہے اور یہ لٹریچر میں
غیر قابلیت بھری آواز ہے جسے سن کر ہر دور میں اچھا فیصلہ کرنے والے اچھا فیصلہ کرنے میں کسی کو مشکل پیش نہ آتا. ڈبو کی شکل میں بھی یہی بات پرانی کوشش کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے میشر ہمارا افضل ہونا مشروع ہونا کے جواب آ جائے. اس نے اس کے سر پر نائب کا ہونے کا قائد تھا مگر اس نے تیری مخلوق کو ادنا سر کر کے اس پر مہربانی نہ کی. اس کہانی میں گاڑیوں کی شور کی صورت میں یہ کہانی کچھ کی گئی ہے کہ زندگی اس میں پوشیدہ ہو گئی ہے مگر کسی کو دکھائی نہیں دے رہا کہ زندگی چیز سے اگر آپ نے ختم ہونے کا وغیرہ کر رہی ہے مگر اس جان میں کسی کی ضرورت نہیں. آخری ویوار میں ہماری دم توڑ چکی سماجی قدروں کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے. اور نئے نام نہاد رواج میں مرنے کے بعد یہ سماج جو مرنے کا ذریعہ طے کرتی ہے ان کی بھیڑ کیسے کہ مرنے والے کا خاندان چڑھ جاتا ہے. یہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانی کا کہیں اور تصور ہے جو ان سے سماج کا خراب نہیں لیتا بلکہ صحیح پر آپ دکھا رہے ہیں. پھر والد کے سائے کو غیر انتظام زندگی گزارنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے اور ان کے حالات کو جاننے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوتا. مگر معاشرے کے حوث و لاپرواہی کے آغاز میں ڈر کر راک ہونے والی خوراک میں رضوانہ کی قربانی بھی امید کی شکاری ثابت ہوتی ہے. نیچر سے پیار بلکہ خدا کا پیار کرنے کی بڑی جب لوگ فارس افسر کے ذریعے سے ہمیں وہ اس سختی جو گاڑیوں اور سامانوں کا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا شور فلاوٹ سے بھرے ہوئے لہجوں اور بازاروں سے نکل کر فطرت کی گود میں لے کر آئے جہاں پرندوں کی گولیاں اور خالص قدرتی اناج مل بڑا حاملہ 3 میں ایک بار ادبی کانفرنس میں انور مسعود کو سننے کا اتفاق تھا جس میں زندگی کے رنگوں سے بھرے ہوئے پنجاب کی صدیوں کی پرانی روایات کچھ انداز میں کر رہے تھے. پنجاب کی نیند رہی ہے کہ جدوں کسی گھر کی تھی جامدی مطلب وہ 2 کام کرتے ہیں ہریالی کی ہریالی بالوں کی لکڑی اور فرنیچر بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس روایت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہانی میں پیش کر کے اپنی روایات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. انسان میں اردو کا کردار اور ہر دور ہر معاشرے کا کردار بن گیا جو ایک فطرت کو ظاہر کرتا ہے. کاش میرے باپ بھی وہ سب کچھ ہو جو کہ خدا کے پاس ہے. یہ دولت کی غیر مصرانہ طبقاتی تقسیم پر ایک تابعانہ جس سے بڑھ کر یہ آزادی نام پر ایک طرز ہے جیسا کہ خوبصورت لائن انصاف کی فراہمی میں دیر انصاف کی کمی کی طرف ہوتی ہے. آج مجھے لگتا ہے کہ ہر خاندان کی کہانی ہے جس خاندان میں پریم کے معلوم اور بیسو جیسے کردار موجود ہوتے ہیں جو اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے دعا کرتے ہیں. کتنی ہی عورتیں خاوند کی زندگی میں بیوہ جیسی زندگی اور کتنے ہی بچے باپ کے ہوتے ہوئے یہ دینی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں. نجم الدین دیکھتے ہیں تو کہانی ہے مگر مدد گاری جو کہ نام کا خاصہ ہو گیا میں بڑے بڑوں کو کسی چھوڑ گئے جیسا کہ پرسدیوں پر رکھے ہوئے مٹی اور تانبے کے تحقیق برتن گھر کی مخلصی کا راز پاش کر رہے. ہوا تیز ہوتی گئی اور دار جھونکا آیا اور مدم دیے کی لوگ کاپنے لگا. آشا کے کردار کو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نمائش خروش میں جو غربت کا لبادہ ہو رہے چیز کا کہہ رہے ہیں کہ دنیا والوں اب بھی وقت ہے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ ورنہ خود پھینکنے کے بعد وفا کا دروازہ بند ہو جائے. نجم الدین نے وقتی لٹریچر سے لے کر جدید تک کا اور پھر عالیان سے کتابی جائزہ کا جو سفر طے کیا اس سفر نے ان پر ایک چیز آشکار کر انسانیت کی سب سے بڑا مطلب اور تمام مذہب کا مقصد و محور انسان سے پیار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مجھے تمام مذہب اور دھیان کی تعلیمات کی تحریک کی شرمناک حقیقت ہے. آج بھی دین و معاشرے کے ٹھیکیدار نہیں رہتے کئی کرداروں سے آپ سے برابر انسانی تبدیل کرنے میں شادہ اور دراصل وہ مختلف مزاحوں کی کہانی جو مختلف مزاحوں کی وجہ کہانی ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے اندر سے برداشت کا مطلب تو ہے ورنہ ہماری روایات سے بڑے بھائی کو معاف کرتی ہیں اور بڑے بھائی کی باتیں دوسرے راہ ہوتی ہیں. اس کہانی میں بھی مجھے آپ کی جگہ اس کے ٹیکس کے دکھائی دے رہے ہیں. اونچائی سے دکھائی دینے والے پتھروں سے بنے کہتی کیے ہوئے گھر نظر آتے ہیں مگر یہ گھر چھوٹے چھوٹے ڈول ہو سکتے ہیں جیسا کوئی چوداگر کی گھروں کی میدان میں رکھ کر جاتی دفعہ کو اپنے ساتھ لے جانا بھول گیا ہو یا پھر کسی کی بچیاں اپنے اپنے بڑیوں کے گھروں کو لے کر میدان میں چلی آئی ہوں اور پھر واپس لے جانا بھول گئی. اصل تو اس سے اس طرح تمام سوچنے والی صلاحیت کہ ہاں ہے وہ دوسرے دنوں کا ملتی ہے. نجم الدین کی کہانیوں کا انسان ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ وہ ہے یا اسے ہونا چاہیے. ان کے ہاں انسان کا تصور فطری ہے ان کے ہاں کرداروں کی یاد دوسرے معنوں میں خود کی بے باقی دکھائی دے دیتی ہے مگر لاپرواہی نہیں کیونکہ انسان کا مشاہدہ لاپرواہی ہی نہیں کیا جا سکتا. اس میں شک کی گنجائش نہیں. انہی مشاہدوں مطالعوں اور تجربوں میں کہانیت دیکھنے مل گئی ہے جیسا کہ سائیں بابا کی زبانی حضرت علی کے فرمان کو پیش کرتا ہے. اے دوست یاد رکھو دو چیزیں بہت خوفناک ہیں.
ایک بادشاہ کی پیروی، دوسری لمبی لمبی امیدیں. بادشاہ کی پیروی حق سے لے جاتی ہے اور لمبی لمبی امیدیں آپ کو بلا دیتی ہیں. مریم کہانی میں مسعود نے ایک تھاٹ پرووکنگ جملہ کاری پیش نظر رکھتے ہوئے کروایا. ویسے میں سوچتا ہوں کہ اگر بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے عیسائی اور مسیح ہوتا ہے تو ہم سارے تو پھر عیسائی بھی ہیں اور مسیح بھی ہیں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. نجم الاسلام نے اسی جگہ پر چلنے کامیاب کوشش کی جن بات ان کے پیش ہو اشفاق احمد پر شیاد اور احمد کافی کر رہے ہیں. میری مراد اردو ادب کے ذریعے انسان کو سب کی ترقی سے دور لے جا کر فطرت کی گود میں بٹھانا. ان کہانیوں میں تاریخ سارے سفر میں کہیں حقیقت میں شامل ہوتا، خصوصاً مقدمین نے جو اردو میں پنجابی کا پیدا لگا کر مسلمان کو پنجابی میں کر دیا. انہوں نے اس روایت سے بھرپور پیدا کرایا اور ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ پروگرام اور ماحول کی مناسبت سے تحریر اور صوتی اعتبار سے پہلے معلوم ہوتے ہیں. مثلاً یہ پہلے دن کی کتاب میں چلنے لگے زلیل کی آگے نکل گئی. یہ آگے لے کر شاعر کہتے تھے لڑکا چڑھ گھس رہے. ہمارے بہت سے عام صاحب ہیں اما اللہ پاک کی قسمیں جلدی کرو میں اجڑ گئی، ناصر نے پا لے لیا. موصوف کی کہانیاں اس کے اسی ڈالے زبردست مشاہدے کی عطا. انہوں نے جو سوچا اور مشاہدہ کیا اس کے بارے میں پوری ایمانداری کے ساتھ. بعض کار موصوف ایک فلسفی سنجیدہ متین، کبھی اجنبی اور کبھی آشنا، کبھی متکلمی کے دوسرے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کا ہر روح ایمانداری کی زندہ مثال انسان ہے جو اس کے کردار کے ذریعے سے ہمیشہ زندہ رہنے کی سرحد حاصل کر چکے ہیں. ایمرسن نے اس کے بارے میں بہت خوبصورت آئی ہوئی ہے. کٹ دیز ورڈز اینڈ دے وڈ بلیو. آخر میں اس مثال کو سمجھ لا کر کہہ سکتا ہوں کہ نجم الاسلام کے کرداروں کے الفاظ میں جیتے جاگتے اور زندگی سے بھرپور ہیں. میں اس کے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نجم الاسلام کے کرداروں کے الفاظ میں جیتے جاگتے اور زندگی سے بھرپور ہیں. ان کی خیالی ان کو خیالی دے کر